ہر مومن پر ضروری ہے کہ وہ دل و جان سے آقا دو جہاں جناب محمد مصطفیٰ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم و تکریم کرے۔ کوئی لفظ اپنی زبان سے ایسا نہ نکالے جو آپ کی شان کے خلاف ہو، جس سے مسلمانوں کے دل مجروح ہوں۔ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اچھی بات نہیں کہتا، ان کی تعظیم کا حق بجا نہیں لاتا، تو ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے، ہمارا اس سے کوئی رابطہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ہمارے باپ کو کوئی برا کہے، ہماری ماں کو کوئی برا کہے، ہم اس کے قریب نہیں بھٹکتے، کیونکہ اس نے ہمارے باپ کو برا کہا ہے، ہماری ماں کو برا کہا ہے۔ تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا کہتا ہو، پھر اس سے مسلمان کا تعلق کیسے ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ رسول اللہ کی تعظیم کا کیسے حق ادا کرو۔ اسی حوالے سے میں نے آیت مبارکہ پڑھی ہے سورہ بقرہ میں سے، رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقولوا راعنا، میرے محبوب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو راعنا مت کہو۔ اور یہاں ایک بات بڑی خوبصورت ہے، میں نے اپنی تفسیر میں اس کو وضاحت سے لکھا ہے کہ یہ قرآن پاک میں پہلا مقام ہے جہاں اللہ نے یا ایھا الذین آمنوا فرمایا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا قرآن پاک میں بار بار آتا ہے، اور محققین کہتے ہیں کہ 152 ٹائمز قرآن پاک میں یا ایھا الذین آمنوا آیا ہے۔ ہر سپارے کے اندر آپ کو یا ایھا الذین آمنوا ملتا ہے، بار بار ملتا ہے۔ اور جب بھی اللہ تعالیٰ یا ایھا الذین آمنوا کہتا ہے تو مسلمانوں کو کوئی حکم عطا فرماتا ہے، کوئی کام کہتا ہے، اے مومنو یہ کام کرو، اے مومنو یہ کام مت کرو۔ یعنی یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر ان کو جھنجھوڑتا ہے کہ جب تم مومن ہو تو پھر اس کام کے قریب مت جاؤ، یہ تمہارے ایمان کا تقاضا ہے کہ ایسا کام نہ کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا، ہے نا قرآن پاک میں، اے مومنو سود مت کھاؤ، یہ تمہارے ایمان کے تقاضے کے خلاف ہے۔ تمہارا ایمان چاہتا ہے کہ وہ کھاؤ جو رب تعالیٰ تمہیں کھلانا چاہتا ہے، اور جو رب نہیں کھلانا چاہتا نہ کھاؤ۔ گویا کہ مجھے یوں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر 20 احکام ارشاد فرمائے، لیکن سب سے پہلے اللہ نے یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر ہمیں تعظیم مصطفیٰ سکھائی ہے، رسول اللہ کا احترام سکھایا ہے۔ گویا کہ یہ سب سے پہلا تقاضا ہے ایمان کا کہ مومن ہو تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم و تکریم کا حق بجا لاؤ، رائنا نہ کہو۔ کیا مطلب رائنا نہ کہو؟ بات یہ تھی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو جب کوئی سمجھ نہیں سکتا تھا تو وہ کہتے تھے رائنا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہماری رعایت فرماؤ۔ رائنا کا مطلب ہماری رعایت فرماؤ، یعنی یہ بات دوبارہ سمجھا دو پھر ارشاد فرما دو۔ تو وہ رائنا کہہ کر حضور کو اپنی طرف متوجہ کرتے تھے۔ اور یہودیوں کی زبان میں رائنا کا لفظ کوئی گالی تھا، ان کے ہاں یہ کوئی گالی کا لفظ تھا۔ جب ان کو پتہ چلا، یہود کو پتہ چلا کہ وہ بھی وہیں رہتے تھے، اسی شہر میں رہتے تھے مدینہ شریف میں، تو انہوں نے اس لفظ کو اٹھا لیا اور وہ آنکھیں ایک دوسرے کو مارتے تھے، اشارے کرتے تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بے ادبی کرتے ہوئے، رائنا اور رائنا۔ انہوں نے اس لفظ کو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی بے ادبی کے طور پر استعمال کرنا شروع کیا۔ رب العالمین نے گوارا نہ فرمایا اور عرش سے قرآن نازل فرمایا، فرمایا لا تقولوا رائنا، مومنو آئندہ تم نے میرے محبوب کو رائنا نہیں کہنا ہے، اور بلکہ ساتھ میں فرمایا وقول انظرنا، اور یہ کہا کرو کہ انظرنا یا رسول اللہ ہمارے اوپر نظر کرم فرما دو۔ انظرنا کہا کرو، رائنا نہ کہا کرو۔ واسمعوا، اور پہلے سے ہی غور سے سنا کرو، میرے حبیب کی بات کو پہلے سے ہی توجہ کے ساتھ سنا کرو، بے توجہی کے ساتھ نہ سنا کرو۔ ہمتاً گوش ہو کر، پوری طرح حاضر ہو کر، پوری طرح سرکار کی طرف متوجہ ہو کر ان کی بات کو سنا کرو، تاکہ تمہیں بولنے کی ضرورت ہی نہ پڑا کرے، اس لیے کہ یہ وہ بارگاہ ہے کہ جس کے احترام کے لیے اللہ تعالیٰ عرش سے قرآن کی آیات نازل فرمانے والا۔ یعنی اتنا احترام ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ زمین پر اگر کوئی بے ادبی کے الفاظ بولتا ہے تو رب تعالیٰ اس کو گوارا نہیں فرماتا ہے، اور اس کے لیے ہمیں ہدایت عطا فرماتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں
قربان جائیں یہ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی بارگاہ ہے کہ دیکھیے دنیا کے بادشاہوں کے درباروں کے پروٹوکول اور ان کے آداب اور ان کے وہاں کے جو مینرز ہیں وہ بیان کرنے کے لیے انسانوں کو تکلیف دی جاتی ہے، انسان کھڑے کیے جاتے ہیں کہ کوئی کسی کے کورٹ میں جاؤ تو وہاں ہرکارے کھڑے ہیں کہ ایسے کھڑے ہو، ایسے بات کرو، لیکن قربان جائے یہ وہ بارگاہ ہے جس کے آداب کوئی انسان نہیں بیان کرتا، اس بارگاہ کے آداب کو رب العالمین ارشاد فرماتا ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہود کی زبان سے واقف تھے، وہ جانتے تھے کہ یہ کیا لفظ ہے۔ جب ان کو پتہ چلا کہ یہود رائنا کہہ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کر رہے ہیں، وہ تلوار لے کر ان کے بازار میں چلے گئے اور تلوار کو لہرا کر زور سے پکار کر کہا، او نامراد یہودیو، بدبختو، تم رائنا کہہ کر حضور علیہ السلام کی، ہمارے آقا کی بے ادبی کرتے ہو، خبردار آئندہ اگر میں نے کسی کی زبان سے رائنا کا لفظ سنا تو میں اس کے 2 ٹکڑے کر کے رکھ دوں گا۔ تو ایسے سہمے کہ پھر اس کے بعد کسی یہودی کو بھی رائنا کہنے کی جرت نہ ہوئی اور یہ فتنہ ختم ہو گیا۔ یعنی معلوم ہوا کہ ایک مومن کے دل میں رسول اللہ کا کتنا احترام ہوتا ہے، کتنی تعظیم ہوتی ہے کہ وہ آپ کی بے ادبی اور آپ کی توہین کو برداشت نہیں کر سکتا۔ مومن کو ایسا ہی ہونا چاہیے۔ اس لیے کسی شاعر نے خوب کہا ہے کہ مغز قرآن جان ایمان روح دین ہست حب رحمت للعالمین۔ روح قرآن جان ایمان مغز دین ہست حب رحمت للعالمین۔ پورے قرآن کے اور پورے دین کی جو روح اور مغز ہے وہ حب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اسی طرح سورہ حجرات کا مطالعہ کریں تو وہاں رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ کیا ہوا، اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے، اس کا شان نزول یہ ہے کہ ایک قبیلہ مدینہ شریف پر حملہ کرنا چاہتا تھا۔ حضور علیہ السلام کو پتہ چلا کہ وہ کوئی شرارت کرنے والے ہیں، مسلمانوں کو کوئی تکلیف پہنچانے والے ہیں۔ آپ نے فوراً صحابہ کرام کا ایک لشکر تیار کیا کہ قبل اس کے کہ وہ کارروائی کریں ان کے سر کے اوپر جا کر کھڑے ہو جاؤ، اور یہی طریقہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ جیسے ہی آپ کو محسوس ہوتا تھا کوئی قوم گڑبڑ کر رہی ہے تو آپ انتظار نہیں کرتے تھے کہ وہ حملہ کریں، حضور علیہ السلام پہل کرتے تھے، اور یہی مسلمانوں کی پالیسی ہونی چاہیے۔ یہی حضور نے ہمیں سکھایا ہے۔ مومنوں کے اندر اتنی پاور ہونی چاہیے کہ یہ نہیں کہ وہ حملہ کریں ان کے سر پہ جا کر کھڑے ہو جاؤ کہ ہاں بھی تمہیں تکلیف کیا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے لشکر بھیجا، جب وہاں پہنچے تو وہ لوگ بھاگ گئے، کوئی مقابلہ کرنے کی جرت نہ کر سکے۔ چند آدمی ان کے وہاں تھے، وہ صحابہ کرام نے پکڑ لیے اور پکڑ کر ان کو مدینہ شریف میں لے آئے حضور علیہ السلام کے پاس۔ وہ قوم اپنے قیدیوں کو چھڑانے کے لیے آئی، دوپہر کا وقت تھا، حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم قیلولہ فرما رہے تھے، آرام فرما رہے تھے۔ زور کی نماز سے پہلے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر کے لیے آرام فرماتے تھے۔ حضور سو رہے ہیں، وہ آئے اور کہنے لگے این محمد، محمد کہاں ہے؟ بڑی بے ادبی کے ساتھ وہ بولے، کہا گیا کہ سو رہے ہیں۔ تو وہ دیوار کے باہر سے جو حضور کے حجرات تھے ان کے باہر سے کھڑے ہو کر زور سے کہنے لگے محمد باہر آؤ ہماری بات سنو، محمد باہر آؤ ہماری بات سنو، ہم اپنے قیدیوں کو چھڑانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر پورا رکوع نازل فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون۔ وہ لوگ جو آپ کو دیوار کے پیچھے سے پکارتے ہیں بڑے ہی بے وقوف ہیں۔ ینادونک، آپ کو پکارتے ہیں، من وراء الحجرات، دیوار کے پیچھے سے، حجروں کے پیچھے سے، اکثرهم لا یعقلون، وہ اکثر بے وقوف ہیں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔
اور اگر وہ صبر کرتے حتیٰ کہ آپ خود ان کے پاس تشریف لاتے تو یہی ان کے لیے بہتر تھا۔ اللہ تعالیٰ نے سرکار کی بارگاہ کا احترام سکھایا کہ میرے نبی کو آواز دے کر مت پکارو، ان کے آنے کا انتظار کیا کرو، اس لیے کہ یہ وہ بارگاہ ہے جو ہمیں ساری کائنات سے زیادہ محبوب و محترم ہے۔ اور اسی موقع پر اللہ تعالیٰ نے وہ آیات بھی نازل فرمائی۔ ارشاد فرمایا رب العالمین نے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ فرمایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، وہاں بھی یا ایھا الذین آمنوا کہا، اے مومنو میرے نبی کی آواز پر اپنی آواز کو مت بلند کرو۔ جب یہاں بیٹھے ہوئے ہو تو اپنی آواز کو اتنا پست کر لو کہ کبھی بھی تمہاری آواز رسول اللہ کی آواز سے اونچی نہ ہونے پائے۔ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ، اور آپ کو یوں اونچا بول کر مت بلاؤ، كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، جیسے تم ایک دوسرے کو اونچی آواز کے ساتھ پکارتے ہو۔ خبردار میرے محبوب کو تم نے اونچی آواز کے ساتھ پکارنا نہیں ہے۔ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اگر تم نے رسول اللہ کو، محمد مصطفیٰ کو، امام الانبیاء کو، محبوب خدا کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اگر اونچی آواز سے پکارا جیسے ایک دوسرے کو پکارتے ہو، ان تحبط اعمالکم، اللہ تمہارے سارے اعمال ضبط کر لے گا، تمہاری نمازوں کو، تمہارے روزوں کو، تمہارے صدقات و خیرات کو، تمہاری نیکیوں کو چھین لے گا، ضبط کر لے گا، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں خبر تک بھی نہیں ہوگی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کی بارگاہ کی تعظیم سکھائی ہے۔ مومن کو کیسا ہونا چاہیے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ؟ ایک صحابی تھے جن کا نام تھا ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ، وہ مسجد میں نہیں آ رہے، دن گزر گیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نوٹ فرمایا کہ وہ نظر نہیں آ رہا بندہ، فرمایا وہ کہاں ہے؟ کہنے لگے پتہ چلا کہ وہ گھر میں رو رہا ہے، وہ رو رہا ہے، وہ کہتا ہے کہ میرے تو اعمال ضبط ہو گئے۔ وہ صحابی ایسے تھے کہ ان کی آواز اونچی تھی، وہ نیچرلی اونچا بولتے تھے، طبعاً اونچا بولتے تھے، وہ گھر میں رونا شروع ہو گئے، کہنے لگے کہ میرے اعمال برباد ہو گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بلایا اور ان کو محبت کے ساتھ بٹھایا اور ارشاد فرمایا کہ تو بے ادبی کے ارادے سے نہیں کہتا، تو اونچا بولتا ہے تو تیری آواز ہی اونچی ہے۔ ارشاد فرمایا تحیا حمیدن و تموت شہیدن، آپ نے ان کو خوش کرنے کے لیے ان کو ایک خوشخبری عطا فرمائی، فرمایا تو حمد کے ساتھ جیے گا اور شہادت کے ساتھ دنیا سے جائے گا۔ آپ نے ان کو خوشخبری سنائی کہ انشاءاللہ تجھے شہادت کا مقام حاصل ہوگا۔ تموت حمید، تحیا حمیدن و تموت شہیدن، چنانچہ واقعی اللہ تعالیٰ نے ان کو شہادت کا درجہ عطا فرمایا۔ اور عجیب، میں دو لفظوں میں ختم کرتا ہوں، ایسا ہوا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک جنگ کے اندر وہ گئے اور وہاں شہید ہو گئے۔ حضور کی بات پوری ہو گئی کہ فرمایا تھا کہ تو شہید فوت ہوگا، تو وہ شہید ہو گئے۔ جب شہید ہوئے تو اپنے ایک ساتھی کو خواب کے اندر ملے۔ یہ واقعہ امام ابو نعیم نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، اور مجھے اللہ نے توفیق دی ہے کہ میں نے دلائل نبوت ابو نعیم کا ترجمہ کیا ہے اور چھپ گیا ہے وہ، تو یہ واقعہ مجھے یاد ہے کہ ایک شخص کو خواب میں ملے اور کہنے لگے کہ جب میں شہید ہو گیا تھا تو میرے سینے کے اوپر ایک زرہ بندھی ہوئی تھی، وہ کسی آدمی نے اتاری ہے، ایک شخص نے اتاری ہے، اور اس کے خیمے کے اندر اس نے ایک ہنڈیا کے نیچے رکھی ہوئی ہے، وہ جاؤ اور وہاں سے وہ حاصل کرو اور مدینہ شریف میں لے کر جانا، اور میں نے فلاں آدمی کا قرضہ ادا کرنا ہے، میری یہ زرہ بیچ کر وہ قرضہ ادا کر دیا جائے۔ شہادت کے بعد وہ یہ خواب میں آ کر بتا رہے ہیں۔ چنانچہ وہ جب آئے تو حضرت خالد بن ولید اس لشکر کے سردار تھے، انہوں نے آ کر وہ زرہ حضرت جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین کو پیش کی اور ان کا قرضہ ادا کیا گیا، اور حضرت صدیق اکبر نے فرمایا یہ پہلا بندہ ہے کہ لوگ مرنے سے پہلے وصیت کرتے ہیں اور ان کی وصیت نافذ ہوتی ہے، اس نے مرنے کے بعد وصیت کی ہے جس کو پورا کیا گیا ہے۔ یہ سرکار کی بات کہی ہوئی پوری ہوئی۔ تو یہ صحابہ کرام کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے
احترام کا اور عقیدت کا تعلق تھا اور رشتہ تھا، اس سے ہمیں سبق چاہیے۔ میں نے یہ بات اس لیے بھی کہی کہ فیس بک کے اوپر ایسے ایسے بدبخت موجود ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بھی کہتے ہیں شروع میں، لا الہ الا اللہ محمد رسول، اور اس کے بعد ایسی گندی زبان شروع کر دیتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ اور بدبختو، تم کس طرح کے مسلمان ہو، کیسا کلمہ پڑھتے ہو؟ جی 9 سال کی لڑکی سے شادی کیوں کر لی؟ بڑے شیطان ہو تم۔ علماء کرام کی زندگیاں گزر گئی ہیں اس پر بحث کرتے ہوئے، تمہیں آج تک یہ بات سمجھ میں نہیں آئی؟ اس کے سوا اور بھی کئی فضول باتیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں سیدھے رستے پر گامزن رکھے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سچا پکا غلام بنائے اور آپ کے احترام میں زندہ رکھے اور آپ کی تعظیم کے اندر موت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔